السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی میریکل اسٹوری سنانا چاہتی ہوں جو شاید آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو لا دے۔ لیکن میریکل اسٹوری شیئر کرنے سے پہلے آج ہم ایک ایسے حقیقت کی بات کریں گے جو ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم سب اس دنیا میں پریشانیوں، مشکلوں، تکلیفوں اور خواہشوں میں گزرتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے میری مدد کون کرے گا، کون میرا درد سمجھے گا، کون میرے آنسو دیکھے گا اور میرے دل کا بوجھ ہلکا کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی انسان آپ کا اصلی ہمدرد نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کی باتیں سن سکتے ہیں، آپ کے غم کو سن سکتے ہیں، لیکن آپ کے غم کو دور کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ اپنا درد کسی انسان کو بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ انسان وقت پر آپ کو ہمدردی دے، آپ کی بات دھیان سے سنے، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ آپ کو بھول جائے گا۔ انسان کی فطرت یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر لمحہ آپ کے قریب ہے۔ جب کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا، جب کوئی آپ کی پکار کا جواب نہیں دیتا، تب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے موجود ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسی مشکلیں آتی ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت انسان اگر اللہ کو پکارے، سجدے میں گر کر دعا کرے تو وہی تکلیف اس کے لیے اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی بے وجہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہر درد، ہر پریشانی، ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو بہت چاہ رہے ہو، بہت دعا کر رہے ہو، لیکن وہ چیز آپ کے نصیب میں نہ ہو تو مایوس مت ہوئیے، بلکہ یقین رکھیے کہ اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہتر چیز مقرر کر رکھی ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل سہارا صرف اللہ کا ہے۔ انسان کسی انسان سے مدد مانگ لے، یہ برا نہیں، لیکن اصل بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی آپ کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کی کوششیں بھی آپ کے لیے بے اثر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر سچا توکل کرو تو اللہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکا نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے لوٹتے ہیں۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کیا وعدے کیے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، لیکن جب دنیا کی دولت، رشتے، نوکری سامنے آتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم غم میں لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ مددگار تو صرف اللہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ وہ تڑپ انسان کو اللہ کے قریب لانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب وہ اپنی چاہت سے محروم ہو جاتا ہے، جب اسے دنیا کی کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، تو وہ اللہ کے در پر آتا ہے، سجدے میں گرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے قریب آئے۔ یاد رکھیے، دعا بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ پورے جہان کے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، کبھی فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی دیر سے قبول کرتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے بہتر چیز دیتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، لیکن یقین جانیے اللہ آپ کے لیے بہتر وقت اور بہتر چیز مقرر کرتا ہے۔ ہم انسان اکثر اپنی تکلیفوں کو یاد رکھتے ہیں لیکن اپنی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ سوچئے، ہمارے پاس صحت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا شروع کریں تو کبھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت بیکار جا رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ وہی چیز دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری دی ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا، اور شکر ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں،
آج کا پیغام یہی ہے کہ انسانوں سے امیدیں مت لگائیے۔ انسان آپ کا درد سن سکتا ہے لیکن دور نہیں کر سکتا۔ انسان آپ کی مدد کر سکتا ہے لیکن اصلی مددگار صرف اللہ ہے۔ اپنی تکلیفیں، اپنے غم، اپنے راز صرف اللہ سے کہیے۔ اللہ آپ کی دل کی بات جانتا ہے، آپ کی آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے، آپ کے سجدے سنتا ہے اور آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے تعلق مضبوط کریے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، دعا کریے اور اللہ پر توکل رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ چلیے اب میں آپ کے ساتھ میرے انسٹاگرام فالوورز کی ایک میریکل اسٹوری شیئر کرتی ہوں۔ کہتا ہے، بہن، قریب 5 سال پہلے کی بات ہے، میں بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ گھر کی حالت خراب تھی، روزگار بالکل نہیں تھا اور اوپر سے بیماریوں نے ایسا گھیر رکھا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ کئی بار تو لگتا تھا کہ شاید اب زندگی میں کوئی روشنی باقی ہی نہیں بچی۔ اس وقت میری ماں اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، لیکن اس حالت میں یہ باتیں سن کر بھی دل کو سکون نہیں آتا تھا۔ ایک دن بہت پریشان ہو کر میں رات کو مسجد چلا گیا۔ سب نماز پڑھ کر جا چکے تھے، صرف میں اکیلا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور روتے روتے اللہ سے باتیں کرنے لگا۔ دل سے نکل رہا تھا، یا اللہ، اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میرا کون ہے؟ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ قسم سے بہن، اس رات میں نے ایسے رو کر دعا مانگی جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ نہ کوئی ورڈز کی سجاوٹ تھی اور نہ تحریر، بس دل کی پکار تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد کرشمہ جیسا ہوا۔ جس کام کے لیے میں مہینوں سے بھٹک رہا تھا، اچانک راستہ خود بخود کھل گیا۔ ایک پرانے جان پہچان والے سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے چھوٹا سا کام آفر کیا۔ میں نے وہ کام پکڑ لیا اور وہیں سے میری زندگی بدلنے لگی۔ دھیرے دھیرے روزگار، حالات سدھرنے لگے اور سب سے بڑی بات، میرا یقین مضبوط ہو گیا کہ جب انسان ٹوٹ کر سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سنتا ضرور ہے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر اس رات میں دعا میں رو کر اللہ سے مدد نہیں مانگتا تو شاید آج بھی اندھیروں سے بھٹک رہا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میری یہی بات یاد رکھنا، میریکل کہیں باہر نہیں، ہماری یقین میں چھپے ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے تو میرے ساتھ انسٹاگرام پر ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ۔ خدا حافظ۔